اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں تک ہم نے پڑھا تھا؟ جی ٹھیک ہے، رکوع مکمل کر لیا تھا ہم نے، بس ایک دو آیتیں آگے پڑھی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذب ثمود بالنذر وقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور القی الذکر علیہ من بیننا، کیا ذکر نصیحت القیا ڈال دی گئی علیہ اس پر من بیننا ہمارے سامنے۔ ذکر سے مراد یہاں ویسے ذکر کا معنی ہوتا ہے نصیحت، یہاں ذکر سے مراد وحی۔ کیا ہمارے درمیان، بیننا کا معنی سامنے بھی کیا جاتا ہے، بیننا کا معنی ہمارے درمیان، کیا وحی اس پر ڈال دی گئی، نازل کر دی گئی ہمارے درمیان؟ بل جب آتا ہے کلام میں تو پہلے جملہ سے اعراض ہوتا ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا بلکہ، جب ہم اردو میں یہ بلکہ استعمال کرتے ہیں تو پہلے والی جو بات ہوتی ہے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ نہیں یوں ہے، بلکہ سے آگے وہ چینج ہو جاتا ہے آگے راستہ اس کا۔ تو فرمایا کیا ذکر علیہ من بیننا، کیا ہمارے درمیان اس پر وہی نازل کی گئی؟ بل مطلب نہیں نازل کی گئی، ہوا کذاب اشر، وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اشر شیخی بگاڑنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک، یہ وہ کفریہ جملہ ہے جو قوم سمود نے سیدنا صالح علیہ السلام کے لیے کہا۔ ایک بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ حضور علیہ السلام کی قوم جو آپ کے ساتھ سلوک کر رہی ہے اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، تو ویسے آپ سے پہلے والی وہ بھی اپنے انبیاء کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور اسی طرح توہین کی، اسی طرح نبیوں کو مختلف طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ لہٰذا آپ بھی تسلی رکھیں، آپ سے پہلے ساتھیوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا ہے، اگر آپ پہلے انسان ہوتے جس کے ساتھ ایسا رویہ ہوتا تو یقیناً آپ کی تکلیف زیادہ ہوتی، لیکن اگر آپ سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا ہے تو پھر آپ کو یہ سوچ کر اطمینان کرنا چاہیے کہ میں پہلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اس تکلیف میں اور بھی شریک ہیں۔ دوسری بات، قوم سمود کی بدبختی، شقاوت اور کفر اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، تو ہمیں ایک اور ضابطہ بھی معلوم ہو گیا، ایک اور قاعدہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی کافر کوئی جملہ کفریہ کہے اور ہمیں دوسروں کو اس کفریہ جملے سے بچانا ہو، ہمیں دوسروں کو اس کافر کے کفر اور شر سے بچانے کے لیے اس کا کافر ہونا بتلانا ہو، تو ہم ان دونوں صورتوں میں اس کے کفریہ جملے کو آگے نقل کر سکتے ہیں۔ ویسے تو کوئی بھی زبان سے اگر نعوذ باللہ من ذالک یہ لفظ بولے گا تو کافر ہو جائے گا، نبی کے لیے کوئی کذاب کا لفظ بولے یا اشیر کا لفظ بولے وہ تو لعین ہے، کافر ہے، ملعون ہے، لیکن یہاں اللہ نے نقل کیا تو اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا، یہ قاعدہ اور ضابطہ ہمیں مل گیا کہ نقل کفر نہ باشد، کہ کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر آپ کسی کافر کا، جیسے قادیانیوں کا کفر ہے، شیعہ حضرات کا ہے، تو ان کے کفریہ جملے اگر کوئی نقل کر کے عوام کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور ان کے اندر یہ خباثتیں ہیں، ان سے بچ جاؤ، تو اب اگر کوئی عالم ان کی کفریہ عبارات پڑھ کے دوسروں کو سمجھاتا ہے، بتلاتا ہے، تو یہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی ایسا کیا، اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ تو فقالو، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، قوم سمود نے کہا کہ ہمارے درمیان نصیحت اس پر نازل کی گئی، وہی اس پر نازل کی گئی۔ اُلْقِيَ کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفہامی انکار کے لیے ہے، کہ مطلب نازل نہیں کی گئی۔ پھر بل نے آ کے پھر دوبارہ اعراض کیا، پہلی بات ایسی نہیں ہے،
وہی نازل نہیں کی گئی. ہوا کذاب، وہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ. ایک ہوتا ہے کاذب، کاذب کا معنی جھوٹ بولنے والا، اور کذاب اسم مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. عشر، عشر اسم فاعل کا صیغہ ہے، شیخی بگاڑنے والا. شوخیاں جسے ہم اردو میں کہتے ہیں شوخی مارنے والا، تو یہ ایک اپنا ایک مقام، ایک مرتبہ ظاہر کر کے گویا وہ شوخی مارنے والے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ قوم سمود نے ان کے لیے سیدنا صالح علیہ السلام کے لیے کہا. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر. اللہ فرماتا ہے سیعلمون، جان لیں گے ان قریب. مولانا جب مضارع پر سین آ جاتی ہے تو مضارع کو مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتی ہے. ویسے مضارع کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، ایک حال اور ایک استقبال. فضل خالق مائک بند کر لیں اپنا بھائی، اللہ کا پر فضل ہو. جی، تو سیعلمون، یعلمون مضارع ہے، مضارع پر جب سین داخل ہو جائے گی شروع میں تو اس کو مستقبل قریب، مستقبل لفظ نہیں ہے، مستقبل ہے لفظ، تو مستقبل قریب کے معنی میں اس کو کر دے گی. غدن کا معنی آنے والا، کل. عربی میں آج کے دن کو کہیں گے الیوم، آنے والے دن کو کہیں گے غد، اور گزشتہ دن جو گزر چکا اس کو کہیں گے امس، الامسی. تو سیعلمون غدن، ان قریب وہ آنے والے کل میں جان لیں گے. کس چیز کو جان لیں گے؟ من الکذاب الاشر، کون ہے زیادہ جھوٹ بولنے والا، کون ہے شیخی بگاڑنے والا، کون ہے خود پسندی کے اندر مبتلا. تو اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا کہ بدبختو، ایک دن آنے والا ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے، تمہاری ابھی موت آئے گی، موت کے بعد تمہاری قیامت شروع. اور جب تم قبر میں اترو گے تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. کیا نبی کی وہ باتیں جو اس نے تمہیں دنیا میں تعلیم کے لیے کہیں، انذار کے لیے کہیں، وہ سچی تھی، یا تمہارا نبی کو جھٹلانا یہ سچا تھا؟ تمہیں پتہ چل جائے گا. یقیناً اللہ کا ہر نبی، اللہ کا ہر رسول اپنی ہر بات میں سچا ہے، اور نبی کی تکذیب کرنے والا ہر بدبخت شقی وہ جھوٹا ہے. کوئی نبی خود پسندی کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، کوئی نبی شیخی نہیں بگاڑتا. یہ دنیا دار اور غیر معصوم لوگوں کی یہ اخلاق بد ہوتے ہیں کہ وہ شیخی بگاڑتے ہیں. اللہ کا کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوتا. انا مرسل الناقہ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ناقہ کو. مولانا مرسلو کا ویسے معنی تو ہے بھیجنے والا ہے، مرسل بھیجنے والا، مرسل اسی سے مرسلانی، مرسلون جمع کا صیغہ آ جائے گا، انا مرسلون. پھر آپ نے پڑھا ہے نحو کے اندر کہ جب مرسلون اسم فاعل جمع کی اضافت ہوتی ہے تو جمع میں اضافت، جمع والا نون گر جاتا ہے، تو اصل میں تو ہوتا ہے مرسلون ناقہ، تو پھر نون گر گیا تو مرسل الناقہ ہو گیا. لیکن اللہ نے کوئی ناقہ بھیجی نہیں تھی کہیں سے. اللہ رب العزت نے ناقہ کو، اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا. اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں انا مرسل الناقہ کا معنی انا مخرج الناقہ، ہم ناقہ کو ظاہر کرنے والے ہیں. لیکن چونکہ وہ تھی اللہ کی طرف سے، اور ارسال کا لفظ رسولوں کے لیے آتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، تو اس معنی میں ناقہ کو بھی مرسل الناقہ کہا گیا کہ ہم اونٹنی کو ہم بھیجنے والے ہیں. جبکہ اونٹنی ان کے سامنے پتھر شق ہوا اور پتھر سے اونٹنی نکلی، گابن ہوئی اور اس نے بچہ دیا. تو اللہ نے فرمایا انا مرسل الناقہ، ناقتی بے شک ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، اونٹنی کو ظاہر کرنے والے ہیں، اونٹنی کو نکالنے والے ہیں. تو یہ بات میں نے اس لیے کھول دی کہ بعض تراجم میں آپ کو ترجمہ ملے گا کہ ہم، جیسے ہمارے سامنے جو ترجمہ شیئر کر رہا ہوں میں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے ہم اونٹنی کو نکالنے والے ہیں. تو مرسل کا معنی نکالنا نہیں ہے، مرسل کا معنی بھیجنے والا. تو مراد اس سے یہی ہے کہ ہم اس کو، اونٹنی کو نکالنے والے ہیں، ظاہر کرنے والے ہیں. تو لفظی ترجمہ اور مرادی ترجمہ دونوں میں فرق ہے، لیکن مقصود دونوں کا ایک ہی ہے. ناقہ کا معنی اونٹنی، فتنہ کا معنی آزمائش، لہم ان کے لیے، فرتقیب کا معنی ہے فرتقیب انتظار کیجیے، امر کا صیغہ ہے، ارتقیب فرتقیب اس سے اجتناب سے باب افتعال سے، فرتقیب انتظار کیجیے، خوب انتظار کیجیے، کیونکہ اس میں تاء افتعال مبالغہ کے لیے ہے. فرتقبہم ان کا انتظار کیجیے، واصطبر اور صبر کیجیے. چونکہ نبی سیدنا صالح علیہ السلام کو وطان و تشنی کا نشانہ بنا رہے ہیں، کبھی کذاب کہہ رہے ہیں، کبھی عشر کہہ رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کا انجام، انہوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ اونٹنی
اگر ظاہر کر دیں گے آپ تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب اللہ رب العزت سے سیدنا صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے بعد وہ اونٹنی ان کے سامنے اسی پتھر سے نکلی جس سے نکلنے کا ان کا مطالبہ تھا، اور جب وہ اونٹنی نکلی تو حضرت صالح علیہ السلام نے پھر اس کے بعد ان کو کچھ نصیحتیں کی، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، بری نیت سے اس کے قریب نہ جانا، پانی کی باری مقرر کر لیجئے، ایک دن پانی کنویں سے اونٹنی پیے گی اور ایک دن پانی تم پیو گے اور تمہارے جانور پیئیں گے، اور جس دن اونٹنی کی باری ہوگی تم نہیں اپنے جانوروں کو یہاں پہ لاؤ گے۔ تو یہ چند باتیں حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے کی، اور ایمان کا مطالبہ بھی کیا کہ تمہارا وعدہ تھا ایمان لائیں گے، لاؤ ایمان۔ ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے، عادت اللہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ سے مطالبہ کرے کہ ہمیں فلاں معجزہ ظاہر کر دو، پھر ہم ایمان لے آئیں گے، ایمان کو اس معجزہ کے ساتھ معلق کر دے، پھر اللہ وہ معجزہ ظاہر کر دے اور پھر وہ قوم ایمان نہ لائے تو اللہ پھر انہیں مہلت نہیں دیتا، پھر اللہ رب العزت انہیں پکڑ لیتا ہے، پھر زیادہ سے زیادہ 3 دن، اگر 3 دن کے اندر اندر وہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اب اس قوم کو بھی اللہ رب العزت کے نبی سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی اور ان کو وارننگ دے دی۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیں، انا مرسل الناقۃ، بے شک ہم اونٹنی کو نکالنے والے ہیں، فتنۃ لہم، ان کے لیے آزمائش کے طور پر، فرتقبہم، آپ دیکھتے رہیے ان کو، واصطبر، اور صبر کیجیے، جلدی نہ کیجیے، اللہ کا امر آنے والا ہے، وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں خبر دے دیجیے، ان الماء قسمۃ، بے شک پانی تقسیم ہے، بینہم، ان کے درمیان، کل شرب محتضر، محتضر حضرہ کے معنی میں ہے ہر ایک باری باری، ہر ایک باری پر حاضر ہوا کرے گا، کل شرب، شرب کہتے ہیں پانی پینے کی باری کو، ہر باری پر، محتضر حضرہ کے معنی میں یعنی حاضر ہوگا۔ تو یہ وہ بات ہے جس کو بھی میں نے عرض کر دیا کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارے درمیان پانی کی تقسیم، پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس سے پانی وہ نکالتے تھے، اس لیے پانی کی باری باندھی گئی، اور باندھنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ یہ اللہ رب العزت کی جو ناقہ تھی جس کو اللہ نے بطور معجزہ کے ظاہر کیا، یہ جب پانی پیتی تو ایک دن کے اندر وہ پانی سارا ختم کر دیتی کنویں کا، پھر وہ کنواں نیچے سے آہستہ آہستہ پانی اس کا نکلتا اور دوسرے دن تک وہ پانی سے بھرتا۔ تو اس کی چونکہ ایک عجیب الخلقت اونٹنی تھی تو اس کا پانی پینا بھی عجیب الخلقت تھا، باقی مخلوق سے تھوڑا سا ہٹ کر تھا، اس لیے کہا گیا کہ جس دن اس کی باری ہوگی آپ کا کوئی جانور پانی نہیں پیا گیا تاکہ اس کو تنگی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا صالح علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات ان کی امت کو اور ان کے لوگوں کو کہی، فنادوا صاحبہم، لیکن وہ قوم بڑی بدبختی ان پر غالب تھی، فنادوا صاحبہم، انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا۔ یہ ان کا ایک سردار تھا جس کا نام جو تفاسیر کے اندر لکھا ہوا قدار بن سالف، قدار بن سالف سین کے ساتھ، فنادوا صاحبہم، انہوں نے اپنے سردار کو بلایا، فتعاطا فعقرا، سو اس نے اونٹنی پر وار کیا، فتعاطا حملہ کیا، وار کیا، فعقرا اور مار ڈالا، اس کی پونچھیں کاٹ دی، قتل کر دیا اونٹنی کو۔ جب اونٹنی کو قتل کیا پھر اللہ کا ان پر عذاب آیا، فکیف کان عذابی ونذور، اللہ نے فرمایا کیسا آیا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، بے شک ہم نے بھیجی ان پر ایک چیخ، صیحۃ کا معنی چیخ بھی کیا گیا، صیحۃ کا معنی کڑک بھی کیا گیا، صیحۃ کا معنی وہ بجلی بھی کیا گیا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، بے شک ہم نے ان پر ایک کڑک بھیجی۔ جی، فکانو کہشیم محتضر، تو وہ ہو گئے کانٹوں کی باڑ لگانے والے کے چورے کی طرح۔ یہ جب باغ لگاتے ہیں تو پہلے باغ کے ارد گرد لوگ چھوٹی چھوٹی کانٹے دار جھاڑیاں اس کو ایک باڑ کی صورت میں لگاتے تھے، پھر وہ کانٹے دار جھاڑیاں جب سوکھ جائیں گی اس کے اوپر سے کوئی گزرے پھر گزرے پھر گزرے تو اس کا جیسے چورا چورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ان کی تشبیہ دی کہ وہ پھر ایسے ہو گئے جب ہم نے چیخ
اس پر ایک چیخ یا کڑک اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجی، تو پھر عذاب کی وجہ سے وہ ایسے ریزہ ریزہ ہو گئے جیسے باغ کے ارد گرد لگی ہوئی کانٹے دار باڑ سوکھ جائے اور اس پر لوگ گزرے اور گزر کے اس کو ریزہ ریزہ کر دے، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اب جس باڑ، ایک تو باڑ جو لگائی جاتی ہے وہ بہت بڑے موٹے موٹے درخت نہیں ہوتے، ہلکے پھلکے تنکے کانٹے دار ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں، تو جب وہ اس کے اوپر سے لوگ گزریں گے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اپنی پہلی حالت میں واپس نہیں آ سکیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ ایسے ہلاک اور تباہ و برباد ہوئے، اکڑ بھی ساری ختم، ضد بھی ساری ختم، وہ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث تھے، جو سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت کے آگے رکاوٹ تھے، جیسے باڑ رکاوٹ ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت نے ایسا تباہ و برباد کیا کہ وہ بھی پہلی حالت کے اندر کبھی نہ آ سکے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کیا۔ ہر ایک واقعے کے بعد یہ آیت بار بار آ رہی ہے، اس لیے آ رہی ہے تاکہ ہمیں تنبیہ ہو جائے کہ ہر واقعہ غور و فکر کے قابل ہے، ہر واقعے کے اندر تدبر کرنا، سوچ و بچار کرنا، یہ ہمارے لیے قرآن پاک کی طرف سے لازم ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک واقعہ سنیں اور پھر آگے بغیر سوچے سمجھے گزرتے جائیں، ہمیں اس پہ تدبر کرنا ہے، ان کے اندر کون سی خامی تھی، کس خامی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی وہ پکڑ میں آئے۔ جیسے اس کے بعد والی سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت بار بار ارشاد فرمائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ ہر ایک نعمت کی طرف غور و فکر کرنے کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ہر نعمت کے اندر غور کیجیے، ہر نعمت میں آپ کو اللہ کی ایک الگ شان نظر آئے گی۔ یہاں بھی بار بار کہا جا رہا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اور غور و فکر نہ کرنے والوں کو غور و فکر کرنے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ جو غور و فکر کر رہے ہیں انہیں مزید اس پر آمادہ اور تیار کیا جا رہا ہے۔ اور غور و فکر کیجئے، آپ کو پتہ چلے اللہ رب العزت کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کون کون سے ایسے جرائم ہیں، کون کون سے ایسے افعال بد ہیں جن کے کرنے پر اللہ کا غضب جلال میں آتا ہے، تاکہ تم ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ اس لیے اللہ رب العزت بار بار کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی تھی، اللہ نے کہا ہم نے آسان کر دیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی پڑھانے والا ملا نہیں تھا، اللہ کہتا ہے کہ نصیحت والا حصہ تو ہم نے آسان کر دیا۔ نصیحت تو حاصل کیجیے، جب آپ کو نصیحت حاصل کریں گے آپ کے دل کی زمین زرخیز ہوگی۔ آپ جب دل کی زمین زرخیز ہو جائے گی تو پھر اوپر اگر کوئی تقوی طہارت کا بیج ڈالے گا تو ثمر آور درخت بنے گا۔ دیکھیں ہم کاشتکاری کرتے ہیں تو ہم زمین کو پہلے کاشتکاری کے قابل بناتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم جس فصل کو بیجنا چاہیں اس کا بیج ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا بیج ضائع نہ ہو۔ دل کی حالت، دل کی حیثیت بھی ایک زمین کی سی ہے، اسے بھی کاشتکاری کے قابل بنانا ہے۔ اور یہ کاشتکاری کے قابل کب بنے گا؟ جب ہمارے دل میں فکر آخرت ہوگی۔ فکر آخرت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم یہ واقعات کے اندر غور و فکر کریں گے، اللہ کی نصیحت سے فائدہ ہم حاصل کریں گے تو دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، قساوت ختم ہوگی، سختی ختم ہوگی۔ جیسے زمین کی سختی ہل چلا کے ختم کی جاتی ہے، اس میں نرمی لائی جاتی ہے، پھر کچھ پانی اس پہ لگا کے اس کے اندر مزید نرمی لائی جاتی ہے تاکہ یہ دانے کو اپنے اندر، جب دانہ اس کے اندر جائے تو دانہ ضائع نہ ہو، پودا بنے۔ اسی طرح بھائیوں، آخرت کے ذکر کو، موت کے ذکر کو اور اللہ رب العزت نے ان عذاب والے واقعات کو بار بار ذکر کر کے پھر اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ایسا ہے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرے گا اس سے؟ اب دل کی زمین جب ان واقعات میں غور و فکر کرنے سے نرم ہوگی، پھر جب اللہ کے حکم کا بیج اس زمین پہ ڈالا جائے گا تو وہ عمل کی صورت میں ہمارے اعضاء سے ظاہر ہوگا، پھر وہ اس کا ثمرہ ہمارے اعضاء سے ظاہر ہوگا۔ اور اگر ہم نے اپنے دل کی زمین کو یوں زرخیز نہ کیا اور نصیحت سے فائدہ حاصل نہ کیا تو پھر اس کے بعد کوئی اللہ رب العزت کا حکم سنائے گا، عمل کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ نماز اللہ کا حکم ہے، پڑھے گا کون؟ جس کے دل میں فکر آخرت ہوگی۔ اور فکر آخرت کس کے دل میں ہوگی؟ جس نے نصیحت سے فائدہ حاصل کر لیا۔ جی، کذبت قوم لوط بالنذر، فرمایا کہ قوم لوط نے تکذیب کی پیغمبروں کی۔ بن نذر، نذر نذیر کی جمع ہے
اور نذیر کا معنی نبی، پیغمبر۔ کل بھی بات میں نے عرض کی تھی کہ کسی بھی قوم کی طرف ایک نبی مبعوث ہوتا ہے، لیکن جب تکذیب کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ سب نبیوں کی تکذیب کی، اس لیے کہ سب نبیوں کی دعوت ایک ہے، سب نبیوں نے لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا۔ اگر کوئی ایک نبی کی دعوت کی تکذیب کرتا ہے تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اس نے سب نبیوں کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ انا ارسلنا علیہم حاسبا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بھیجی ان پر تیز ہوا، حاسبہ ایسی ہوا جس کے اندر کنکر ہو، پھر وہ کنکر اتنا ہو جو ایک مٹھی میں آ جائے، یعنی بہت زیادہ بڑا پتھر بھی نہیں، بہت زیادہ چھوٹا پتھر بھی نہیں، اتنا پتھر۔ انا ارسلنا علیہم حاسبہ الا آل لوط، مگر لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی آل۔ آل کا معنی یہاں اتباع ہے، پیروی کرنے والے۔ سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں تھیں جو حضرت کی فرما بردار تھیں، ایمان والیاں تھیں۔ حضرت کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، مؤمنہ نہیں تھی، اور کچھ لوگ اور تھے جو حضرت کی اتباع کرنے والے تھے، اللہ نے انہیں آل کے لفظ میں شامل کیا۔ تو آل کا معنی ہے اتباع۔ جیسے آگے آل فرعون کا لفظ بھی آ رہا ہے، تو فرعون کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، خناس لا ولد تھا وہ، تو آل کا معنی وہاں بھی اتباع ہے، اتباع اتباع کرنے والے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا ارسلنا علیہم حاسبا، بے شک ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی جس میں پتھر تھے، الا آل لوط، مگر لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، نجیناہم، ہم نے نجات دی، بسحر، جی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے بسحر نعمتن، ہم نے انہیں نجات دی، بسحر سحری کے وقت، نعمتن نعمت کے طور پر، فضل کے طور پر۔ اللہ رب العزت جسے بھی بچاتا ہے دنیا میں تو وہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اللہ جسے بھی آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچائے گا وہ بھی اللہ کا فضل ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کے ایک مضمون اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ جنت میں جو بھی جائے گا فضل الہی سے جائے گا، جس کی بخشش ہوگی اللہ کے فضل سے ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ اعمال کا تقابل اگر کیا جائے، یا اعمال پر اگر اللہ کسی کی پکڑ کر لے، یا اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کے مقابلہ میں کسی کے اعمال کو تولنے لگ جائے تو پھر کوئی انسان بچے گا نہیں۔ اس لیے جس نے بھی جنت میں جانا ہے وہ اللہ رب العزت کے فضل سے جانا ہے، اور جسے بھی اللہ جنت کے اندر داخل کرے گا، جہنم کے عذاب سے بچائے گا، تو اللہ اپنے فضل سے بچائے گا۔ اسی طرح دنیا میں اگر اللہ رب العزت کسی کو عذاب سے بچاتا ہے تو اپنے فضل سے بچاتا ہے۔ بہت سارے مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ زندگی میں حادثہ آتا ہے اور ہم معجزاتی طور پر بچ جاتے ہیں، معجزاتی طور پر ہم کسی کو بچتا ہوا دیکھتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اعمال بہت اچھے تھے اور بس اللہ نے فضل فرما دیا۔ ہاں کوئی ایک عمل کسی کا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اسی سے راضی ہو کر اس پر مہربان ہو جائے تو اللہ کی عنایت ہے، مہربانی ہے، لیکن ہوتا سب کچھ اللہ کے فضل سے ہے۔ یہاں ذکر سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کا ہے، نبی کا ذکر ہے، اور نبی کے ذکر میں بھی اللہ فرما رہا ہے نجیناہم، ہم نے انہیں نجات دی، بسحرن سحری کے وقت میں، نعمتن فضل کے طور پر۔ ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی بھی اللہ کی طرف سے نجات کے محتاج ہوتے ہیں، اور نبی بھی اللہ، نبیوں کو نجات بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ بھائیو جب نبیوں کو نجات اللہ دیتا ہے تو پھر ہمیں بھی تو نجات اللہ ہی دیتا ہے۔ پھر ہم نجات پانے کے لیے، کسی مشکل سے نکلنے کے لیے ہم اوروں کے در پہ ٹھوکریں کیوں کھائیں، ہم اللہ ہی کے در پہ کیوں نہ جھکیں؟ جو اللہ نبیوں کی، جو اللہ رب العزت نبیوں کو نجات دیتا ہے، اور جب نبی اللہ کی نجات کے محتاج ہیں تو پھر نبی سے کوئی کم مرتبہ رکھنے والا میرا اور آپ کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نبی جیسی عظیم ذات جو معصوم بھی ہے، مقام نبوت پر فائز بھی ہے، اللہ کا منتخب اور چنیدہ بھی ہے، جب وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نجات کا محتاج ہے تو پھر اس سے کم درجے والا کوئی ولی، کوئی صحابی، وہ میرے اور آپ کے لیے مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کی نجات کا محتاج ہے، تو خود محتاج ہے، وہ کسی اور کے لیے حاجت روا نہیں ہوتا۔
नज्जैनाहुम बिसहरिन निअमतन मिन इंदिना, हमारी तरफ से कज़ालिक नज्ज़ी मन शकर। अल्लाह कहता है इसी तरह हम बदला देते हैं उसको जो कदरदान हो, जो शुक्र करे। मौलाना यहाँ भी काबिल गौर बात है, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कज़ालिक नज्ज़ी आला लूत, हम इसी तरह आले लूत को निजात देते हैं, नहीं, बल्कि फरमाया कज़ालिक नज्ज़ी मन शकर। ये हमारी नेमत, ये हमारा फजल, ये हमारा करम, ये हमारा एहसान सिर्फ सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के साथ खास नहीं है। क़यामत तक जो भी हमारी कदरदानी करेगा और हमारे हुक्मों की तामील करेगा, हमारी तरफ से नजात, मेहरबानी, अता, रहमत और इसी मदद, उस हमारी मदद उसके साथ इसी तरह रहेगी। तो नबियों की इत्तिबा करने वालों के साथ भी अल्लाह की मदद रहती है। नबियों की इत्तिबा करने वाले नबियों के ज़माने में हों या नबियों के ज़माने के बाद हों या क़यामत तक जो भी आएंगे, जब वो अंबिया की इताअत करेंगे, अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, वो अल्लाह की मदद को, अल्लाह की तरफ से नजात को, अल्लाह की तरफ से रहमत को हमेशा अपने साथ पाएंगे। ये अल्लाह का कायदा है, कज़ालिक नज्ज़ी मन शकर। वलकद अंज़रहुम, और तहकीक लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया, बत्शतना, हमारी पकड़ से, इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। तो बत्शतना, हमारी पकड़ से डराया। फतमारू बिन नुज़ुर, उन्होंने वो झगड़ा करने लगे, बिन नुज़ुर, डराने वालों के साथ। वो नबियों के साथ झगड़ा करने लगे, उलझने लगे कि अगर तुम सच्चे हो तो लाओ अजाब, जिस अजाब का हमें वादा करते हो, जिस अजाब की हमें धमकी देते हो। वलक़द रावदूहु अन ज़ैफ़िही फ़तमसना अअयुनहुम। अब सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के पास वो फरिश्ते आए जिनका जिक्र हम पहले पढ़ चुके हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो बतौर मेहमान के आए थे, जिन्हें हज़रत ने बछड़ा खिलाया था, खिलाने के लिए रखा था, उन्होंने खाया नहीं था। तो सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के पास वो फरिश्ते आए, तादाद 10 है, और सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उनके साथ है। तो जब वो तशरीफ़ लाए बच्चों की, नाबालिग नौखेज़ लड़कों की शक्ल में, तो कौम लूत चूँकि बच्चों के साथ बदफेलियाँ करते थे और नाजायज़ ताल्लुकात उनके होते थे, ख्वाहिश यहाँ पूरी करते थे, उन्हें पता चला, तो वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का उन्होंने मुहासरा किया। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने उनके सामने बड़ी लजाजत के साथ फरमाया कि मेरे मेहमानों की तो रियायत कर लो, इतने बेशर्म और बेहया तो ना बनो कि तुम मेरे मेहमानों के साथ ऐसी बुरी नज़र रखते हो। लेकिन वो ना माने, दरवाज़ा बंद कर दिया सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने। तो उन्होंने दीवार फैलाकर अंदर आने की कोशिश की। जब सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की इस परेशानी को देखा फरिश्तों ने, तो फिर उन्होंने अपने आप को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हज़रत घबराइए नहीं, हम अल्लाह के भेजे हुए हैं। फिर एक पर मारा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, उठा के फेंका दूर, और वो अंधे हो गए। फिर अंधे होकर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि उनकी आंखें बिल्कुल ऐसी होगी जैसे गर्दन का पिछला हिस्सा, गुद्दी बिल्कुल साफ, ऐसे एकदम। वो आंखों का गड़ा भी खत्म हो गया, आंखों की बसारत भी खत्म होगी। अल्लाह ने ये जो फरमाया है, वलक़द रावदूहु अन ज़ैफ़िही फ़तमसना, ये तम्स कहते हैं, बिल्कुल साफ, एक वो हाथ की हथेली की तरह हो जाए। इसका माइक खुला है अभी, आवाजें कहाँ से आ रही? अल्लाह ने फरमाया वलक़द रावदूहु, उन्होंने इरादा किया लूत अलैहिस्सलाम का, अन ज़ैफ़िही, यानी हज़रत लूत के मेहमानों का, फ़तमसना अयुनहुम, तो हमने उनकी आंखों को चौपट कर दिया। ये तर्जुमा नीचे लिखा हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है, चौपट कर दिया। तो चौपट का मतलब ये है कि बिल्कुल साफ कर दिया, आंख का गड़ा भी ख़त्म कर दिया, आंख की नज़र भी ख़त्म कर दी। तो सामने वाला हिस्सा पेशानी के नीचे ऐसा हो गया जैसे ऊपर पेशानी है, जैसे माथा है, तो बिल्कुल यूं बन गया। फज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर, अल्लाह कहता है कि फज़ूक़ू अज़ाबी, मेरे अज़ाब को चखो, व नुज़ुर, और मेरे डराने का मज़ा चखो। वलक़द सब्बहहुम, और तहकीक सुबह सवेरे, बुकरतन, बुकरा भी कहते हैं सुबह के दिन के पहले हिस्से को, बिल्कुल इंतहाई जो पहला हिस्सा होता है उसको बुकरा कहते हैं, सुबह सवेरे। वलक़द सब्बहहुम बुकरतन अज़ाबुम अज़ाबुम मुस्तक़िर, अज़ाब मुस्तक़िर, मुस्तक़िर कहते हैं दायमी को, हमेशा रहने वाले अज़ाब ने उन पर सुबह सुबह की, यानी सुबह सवेरे अल्लाह का अज़ाब उन पर पहुंच गया। क्योंकि सैयदना लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला कि रात के आखिरी पहर में आप यहाँ से कूच कर जाइए, अपने साथियों को ले जाइए,
پیچھے مڑ کے کسی نے نہیں دیکھنا، لہٰذا جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو وہ عذاب کا شکار ہوگا۔ حضرت لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ عذاب کا شکار ہوئی، چونکہ وہ مؤمنہ نہیں تھی، وہ قوم لوط کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تو وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر فذوقوا عذابی ونذر، چکھو میرے عذاب کو، میرے ڈرانے کو۔ اور یہ ایک طرح کی اللہ کی طاقت کا اظہار ہے، بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے فذوقوا عذابی ونذر، فذوقوا عذابی ونذر۔ یہ کون کہے گا؟ یہ وہی کہے گا جسے اپنے مد مقابل سے کسی طرح کا خطرہ نہ ہو، وہ طاقتور اتنا ہو، وہ اتنا قوی ہو۔ دیکھو دو بندے کہیں کوئی لڑائی ہو جائے تو جو طاقتور ہوتا ہے وہی بار بار اس طرح کا جملہ کہتا ہے کہ آؤ لڑو میرے ساتھ، اب مزہ آیا تجھے؟ کمزور کہے گا تو جوتے کھائے گا، اسے تو اور مار پڑے گی۔ کہ وہی کہے گا جسے اتنا بھروسہ ہو کہ میرے مد مقابل کو ہمت ہی نہیں ہے میرے سامنے آنکھ بھی اٹھا سکے، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت بار بار اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے، فذوقوا عذابی ونذر، فذوقوا عذابی ونذر۔ اور پھر اللہ اس طاقت اور قوت کا اظہار کر کے پھر ہمیں بار بار نصیحت کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو آسان کر دیا، ہم نے تو مشکل نہیں رکھی۔ تو اس آسانی سے فائدہ اٹھائیے، نصیحت حاصل کیجئے اور اپنی عاقبت اور آخرت کو سنواریے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور تحقیق فرعون کی آل کے پاس نذر آئے، ڈرانے والے۔ مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام، یہ دو نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون بڑے تھے 3 سال، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام مرتبہ میں بڑے ہیں کیونکہ یہ رسول تھے، اور سیدنا ہارون علیہ السلام ان کے تابع تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا، انہوں نے ہماری سب کی سب نشانیوں کو جھٹلایا۔ سیدنا موسیٰ نے عصا والا معجزہ ظاہر کیا، تکذیب کی۔ سیدنا موسیٰ نے ید بیضا والا معجزہ ظاہر کیا، تکذیب کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف بد دعا کی، ان پر جوؤں کا عذاب آیا، ان کے کپڑوں میں اتنی جوئیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ ہوگی، اور پھر ان پر خون کا عذاب آیا۔ کوئی بھی چیز اگر وہ اپنے منہ کے قریب کرتے تو خون بن جاتی، پانی ہے، پیالہ ہے پانی کا ہاتھ میں ہے تو پانی منہ کے قریب کرے تو خون بن جائے۔ مینڈکوں کا ان پر عذاب آیا، مختلف طرح کے اللہ کے عذاب ان پر آئے، اور پھر ان عذابوں سے نجات بھی اللہ کی طرف سے ملتی رہی، لیکن انہوں نے نصیحت حاصل نہ کی اور ہر ایک نشانی کی انہوں نے تکذیب کی۔ اللہ کہتا ہے کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری سب کی سب نشانیوں کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ فاخذناہم، تو ہم نے پکڑا، اخذ عزیز مقتدر، تو ہم نے ان کو زبردست قدرت والے کے پکڑنے کی طرح پکڑا۔ عزیز کا معنی غالب۔ ایک طرف یہ فرعون خناس تھا جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رکھا تھا کہ میں تمہارا رب الاعلی ہوں، لیکن اللہ رب العزت حقیقی رب ہے۔ وہ خناس ملعون تو اپنی تخلیق میں بھی اللہ کا محتاج، اور ہر چیز کے اندر اللہ کا محتاج، عام انسانوں ہی کی طرح ایک انسان تھا، لیکن گردن میں ایسا سریا آیا، تکبر ایسا بڑا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اللہ رب العزت نے اسے اس کی جھوٹی خدائی کے دعوے اور لشکروں سمیت پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اور یہ اللہ غالب ہے، کوئی بندہ بھی اللہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ مقتدر، قدرت والا بھی ہے، وہ جیسے چاہے جب چاہے جتنا چاہے کسی کو پکڑ لے، کوئی اللہ کی پکڑ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرعون جیسے بدماش اور خناس اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے ملعون کی اس حالت کو بیان کر کے پھر اللہ نے مشرکین مکہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی زبر، اب تم بتلاؤ کیا تم طاقت میں ان سے بہتر ہو، قوت میں ان سے بہتر ہو؟ کیا تمہارا کفر ان کے کفر سے کم ہے اور ان کا کفر تمہارے کفر سے زیادہ تھا؟ انہوں نے بھی نبیوں کی تکذیب کی، معجزات کو جھٹلایا، تم نے بھی نبیوں کی تکذیب کی اور معجزات کو جھٹلایا۔
جہاں تک دیکھا جائے حکومت کی بات، تو حکومت تو فرعون کے پاس تھی، تمہارے پاس تو حکومت بھی نہیں ہے۔ فرعون کے پاس تو لاؤ لشکر تھا، تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ فرعون کے پاس تو ہیرے جواہرات اور سونا چاندی کے ذخائر تھے، تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ اس کا تو بڑا لاؤ لشکر تھا، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ سب کچھ ہونے کے باوجود پانی میں غرق ہوا، تو کیا تم غرق نہیں ہوگے؟ کیا تم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ کیا تم اللہ کی پکڑ سے چھوٹ جاؤ گے؟ یا تمہارے پاس کوئی اللہ کی آسمانی کتابوں میں کوئی صحیفہ آ چکا ہے، کوئی برات نامہ آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لکھ کے تمہارے نام یہ پیغام بھیج دیے کہ تمہیں اللہ کچھ نہیں کہے گا، جیسی مرضی عیاشی کرو، بدماشی کرو، اللہ کے نبی کے راستے میں رکاوٹ ڈالو، یہ نبیوں کو تانے دو، یا اللہ کے نبی کی توہین و تذلیل کرو، کچھ بھی کرو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا؟ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ تم ان سے بہتر ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، نہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی برات کا پروانہ آیا ہے، کچھ بھی نہیں آیا، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اکفارکم، کیا تمہارے کفارکم ضمیر کا بعض مفسرین نے مخاطب مسلمانوں کو قرار دیا کہ اے مسلمانوں تمہارے کفار، یعنی تمہارے زمانہ کے کفار، اور بعض حضرات نے کم ضمیر کا مخاطب قریش کو قرار دیا، اور آیت کا ترجمہ یوں فرمایا کہ اے قریش کے کفار، خیر من اولئکم، اے کفار کے اے قریش کے کفارو، خیر بہتر ہو، من اولئکم ان سے، وہ جو گزر چکے، کیا تم ان سے بہتر ہو؟ تمہیں کچھ فضیلت حاصل ہے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے؟ ام لکم براءۃ، یا تمہارے لیے کوئی براءت ہے، فی الزبور صحیفوں میں، ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، نحن جمیع منتصر، کہ ہم جماعت ہیں، جمیع یہاں جماعت کے معنی میں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم جماعت ہیں منتصر، انتقام لینے والی۔ اگر ان کے دل میں یہ ہے کہ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم انتقام لیں گے، تو اللہ پیشین گوئی کرتا ہے، اللہ آنے والے وقت کی خبر پہلے دے کر کہتا ہے، سیہزم الجمع، لشکر شکست کھائیں گے، صرف شکست ہی نہیں کھائیں گے، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، دبر دکھا کے بھاگیں گے بھی، کمر اور پشت دکھا کے بھاگیں گے۔ یہ اللہ نے پیشین گوئی فرمائی کہ اگر مشرکین مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ نحن جمیع منتصر، ہم ایسی جماعت ہیں جو انتقام لے سکتے ہیں، تو پھر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پیشین گوئی کے طور پر کہہ رہا ہے، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ دبر کہتے ہیں مرد کے پچھلے حصے کو، مطلب یہ کہ تم دبر دکھا کے بھاگو گے، کچھ دکھا کر تم بھاگو گے۔ سیہزم الجمع، ان قریب، یہ ان قریب جماعت شکست کھائے گی، ویولون الدبر، اور وہ پشت پھیر کر بھاگے گی۔ اور پھر یہ غزوہ بدر میں ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابلہ میں صفیں بنا چکے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عریش میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عریش میں آ کر اللہ تعالیٰ سے بڑی مناجات کی، اور اللہ رب العزت سے مناجات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اے میرے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں تیرے وعدے کی اور تیرے عہد کی، اللہم ان تشاء لا تعبد بعد اليوم، اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری دھرتی پہ تیری عبادت نہ کی جائے، تو پھر اے اللہ تو ان کو ہلاک کر دے، یعنی میرے ساتھیوں کو، پھر تو یہ ہلاک ہو گئے تو تیری کبھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اس زمین پر تیری عبادت کی جائے تو پھر اپنا وعدہ پورا کر۔ وہ وعدہ کون سا تھا؟ یہی وعدہ تھا، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ پھر سیدنا صدیق اکبر پیچھے سے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے کندھوں سے پکڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور بس کیجیے، بہت مناجات کر لی آپ نے اللہ تعالیٰ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھ رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ مولانا آج بھی اس آیت کے اندر اتنی کبھی تاثیر ہے، اگر کوئی آپ کا ایسا دشمن ہو جس سے انتقام لینا شرعاً جائز ہو، اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس کا تصور کر کے پڑھیں گے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس میں آج بھی اتنی تاثیر ہے، پڑھنے والے کا یقین ہونا چاہیے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، پھر بدر کا میدان ان کے لیے ایک قیامت بن گیا، اور وہ بڑے بڑے 70 سردار وہ ذلیل و خوار ہو کر قتل ہوئے، اور پھر ان کی لاشوں کو کتوں کی لاشوں کی طرح گھسیٹ کے ڈالا گیا قلیب بدر کے اندر، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفر کی طاقت ٹوٹی ہے وہاں سے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں مشرکین مکہ پر اس عذاب کو بیان کر دیا، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، فرمائے بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کا مقررہ وقت ہے، اصل وعدہ ہے قیامت، والساعۃ اور قیامت، ادھیٰ، ادھیٰ کہتے ہیں ایسی سخت مصیبت کو جس کا کوئی علاج ہی نہ ہو، لا علاج مصیبت۔
قیامت ایسی لا علاج مصیبت ہے، وہ امر اور کڑوی ہے. یہ امر بھی اسم تفضیل کا صیغہ ہے. ان المجرمین فی ضلال و سعور، بے شک مجرم لوگ ضلالت میں ہوں گے، گمراہی میں ہوں گے. بے شک مجرمین غلطی میں ہیں. وہ سعور، اور بے عقلی میں. سعور کا معنی ایک بے عقلی بھی کیا گیا جیسے آپ کے سامنے ہے، اور سعور سعیر کی جمع قرار دے کر یہ بھی کیا گیا کہ انجام کے اعتبار سے جہنم میں ہے. یوم یسحبون فی النار، جس روز گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، عالم اپنے چہروں کے بل. ذوقوا مس سقر، پھر اللہ کے فرشتے انہیں کہیں گے چکھو جہنم کے عذاب کو، اب چکھو. اب یہ دیکھو، ایک بندہ تکلیف کے اندر ہو اور اسے مار پڑ رہی ہو، پھر کو کہنے والا کہے کہ مزہ آیا، تو یہ بات اس کی تکلیف میں اور بھی اضافہ کر دے گی. اس طرح ذوقوا مس سقر، انہیں کہا جائے گا اور مزہ چکھو جہنم کے عذاب کو، اور چکھو اس کو. انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز کو خلقناہ، ہم نے پیدا کیا، بقدر، اندازے کے ساتھ. ایک ترجمہ تو اس کا یہی کیا گیا جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اندازے کے ساتھ. اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے پیدا کیا، یعنی ہر چیز کا ٹائم، زمانہ، ہر چیز اللہ رب العزت نے مقرر کر چھوڑی ہے. اور زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں یہ سب کچھ لکھ دیا. صحیح مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، لیکن لہٰذا دنیا کے اندر عذاب میں جلدی نہیں کیجیے. ایک وقت اللہ نے ہر ایک کا طے کر رکھا ہے، کب اس کی موت آنی ہے، کب اس کو اللہ نے پکڑنا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. وما امرنا الا واحدۃ، اور ہمارا حکم نہیں ہے مگر ایک ہی مرتبہ. ہمیں کوئی قیامت کے لیے فوجیں نہیں بلانی پڑیں گی زمین و آسمان کو گرانے اور توڑنے کے لیے، بس ہمارا ایک حکم ہے، ہم کن کہیں گے سب کچھ ہو جائے گا. اس لیے فرمایا وما امرنا الا واحد. انسان چھوٹا، عقل اس سے بھی چھوٹی بیچارے کی، اور اس چھوٹی سی عقل سے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کنویں کا مینڈک وہی اپنے کنویں کی ساری دنیا سمجھتا ہے. تو یہ ہم چھوٹی سی عقل رکھنے والے، ہم ہر چیز کو اپنی عقل پہ تولتے، اور اسی عقل پہ عقل کے ترازو پہ ہم رکھ کے دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کیسے تباہ ہوگی، کیونکہ ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی. مر کر مٹی میں مل جانے کے بعد پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، ہم کر نہیں سکتے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت کی طاقت یہ ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو بنایا، تو بنانے سے زیادہ آسان توڑنا ہوتا ہے، گرانا ہوتا ہے. اللہ گرائے گا سب کو. اللہ نے انسان کو بنایا پہلی بار بنانا مشکل، دوسری بار بنانا آسان. یہ انسان کے اعتبار سے، اللہ کے لیے تو پہلی، دوسری، تیسری بار سب برابر ہے. تو سمجھانے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کے لیے آسان ہی آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور تحقیق ہم نے ہلاک کیا تمہارے جیسوں کو ہم نے تباہ و برباد کیا. اشیاء یہ شیعہ کی جمع، اور شیعہ کہتے ہیں ایسی جماعت کو جس کا نظریہ ایک ہو. تو یہ چونکہ مشرکین مکہ اور قوم لوط، قوم نوح، قوم عاد، ان سب کا نظریہ ایک ہے، سوچ ایک ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو کہا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، ہم نے تمہارے جیسوں کو ہلاک کیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کہ ان ہلاک شدہ، تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات دیکھے، اجڑے مکانات دیکھے، کہاں گئے وہ مکین جنہوں نے ایسے زبردست قسم کے مکانات بنائے تھے؟ کہاں گئی وہ عقلیں جن عقلوں نے سوچ سمجھ کر اتنے پہاڑ تراش کر انہوں نے بت بنائے، اور وہاں پہاڑوں کو تراش کر ایسے کمرے اور ایسی غاریں، ایسے مکانات، ایسی رہنے کی جگہ بنائی. صدیاں گزر گئیں، آج بھی ان کے نشانات اور آثار موجود ہیں. کہاں گئے وہ لوگ؟ تمہیں سوچنا چاہیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ہر چیز فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ بھی وہ لوگ کرتے ہیں سب اعمال نامے میں درج ہے. یہاں زبر سے مراد لوح محفوظ نہیں، یہاں زبر سے مراد فرشتوں کے وہ صحیفے ہیں جو نامہ اعمال لکھنے کے لیے انہوں نے رکھے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بھی وہ کرتے ہیں بہرحال وہ صحیفوں کے اندر لکھا ہوا ہے، فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں، کوئی انہیں لکھنے پڑھنے والا نہیں، کوئی انہیں محفوظ کرنے والا نہیں. ایک انسان نے کمپیوٹر ایجاد کیا، موبائل ایجاد کیا، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی یادداشت محفوظ ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا میموری کارڈ ہے،
ایک پورے کے برابر ہوتا ہے، اور اس میں کتنا ڈیٹا اس میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسی طرح ہمارے دماغ کے اندر بھی یہی صلاحیت رکھی ہے، اور جب اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو کھولے گا تو اس میں ہر وہ چیز ملے گی جو ہم نے دنیا کے اندر کی، جس کو دنیا میں ہم نے سوچا اور جس کو دنیا کے اندر ہم نے بولا، وہ ساری چیزیں جو وہ ڈیٹا سارا کا سارا یہاں محفوظ ہے۔ پھر فرشتوں کے صحیفوں کے اندر الگ ہے، پھر اللہ کے یاداشت میں الگ ہے، تو ہر چیز محفوظ ہے، کوئی چیز بھی غیر محفوظ نہیں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، کوئی بات ایسی نہیں کہ بغیر لکھے تمہارے سامنے کر دی جائے، لکھی ہوئی ہے اللہ کے ساتھ پاس، اور لکھی ہوئی بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان المتقین فی جنات و نہر، قوم نوح کا ذکر ہوا، قوم عاد و سمود کا ذکر ہوا، قوم لوط کی ہلاکت بربادی کو اللہ نے بیان کیا، پھر مشرکین کو اللہ نے بڑے زبردست انداز میں اور زوردار انداز میں ڈانٹا، تو یہ ڈانٹ سن کر اتنا بھی نہ ڈر جائے۔ اللہ رب العزت نے پھر آخر میں متقی لوگوں کا ذکر کیا، اپنے پیاروں کو بھی خوشخبری سناتے جائیں، اس لیے فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، پرہیزگار لوگ باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ نہر ویسے تو واحد کا صیغہ ہے، لیکن یہاں اسم جنس کے معنی میں ہے۔ ان المتقین، بے شک متقین، فی جنات، باغات میں ہوں گے، و نہر، اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک عمدہ مقام پر ہوں گے۔ مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، صدق کا معنی ہے سچا، بیٹھنے کی سچی جگہ، مطلب یہ ہے کہ بیٹھنے کی ایسی جگہ جس کو زوال کوئی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ جو لکھا ہوا ہے بین السطور جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی ہے کہ فی مقعد صدق، عمدہ مقام، بہترین جگہ، عند ملیک، ملیک بادشاہ کے پاس، مقتدر طاقت والا، قدرت والا، قدرت والے بادشاہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو متقین میں شامل فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی ساری نعمتیں نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ اور اس آمین آیت آمین۔ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ رب العزت یہ مقام، یہ درجہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ استاد جی ایک سوال تھا میرا۔ جی سوال کیجیے، لیکن اپنا جو ہینڈ فری آپ نے لگائی ہوئی اس کو تھوڑا سا منہ سے دور رکھیے۔ سر وہ یہ بتا، وہ آیت بتا رہے تھے نا جو ایک جامع آیت جو ابھی کہ اب بتائیے آپ نے، اس کو پڑھیں گے؟ جی سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ صحیح زمون جمع بولو، ٹھیک ہے سر، بڑی مہربانی۔ جی مولانا ابھی 4-5 منٹ ہیں، کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ حضرت آپ نے ایک بات کی نا جو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب دعا کرے تو وہ اپنے عریش پہ آئے، تو یہ عریش کیا ہے؟ عریش ایک ہوتا ہے خیمہ، خیمہ کو تو پتہ ہے نا؟ جی جی بالکل۔ اگر اوپر چھت ڈال دی جائے نا تو اس کو خیمہ کہتے ہیں، اور اگر چھت نہ ڈالی جائے، صرف چھوٹی چھوٹی 4 دیواری سی کی جائے نشاندہی، تو اس کو عریش کہتے ہیں۔ اچھا جی، جزاک اللہ۔ تو صرف پتھر رکھ کے نشاندہی کر دی گئی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں بیٹھ کے آپ پورے میدان کا معائنہ کریں گے اور رہنمائی کریں گے۔ تو وہ عریش تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مناجات کی، اللہ سے لمبا سجدہ کر کے رو رو کر دعائیں کی، کیونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھی جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے بدر میں، یہ تو نکلے تھے تجارتی قافلہ کو روکنے کے لیے، اور تجارتی قافلہ کو روکنے کے لیے جب نکلے تو انہیں پتا تھا کہ آگے قافلے کے ساتھ تو زیادہ لوگ ہوں گے بھی نہیں، لہٰذا ہمیں اسلحے کی ضرورت بھی نہیں، اسلحہ لے کر بھی نہیں آئے تھے۔ پھر جب تجارتی قافلے والوں کو یہ شک ہوا کہ شاید ہمارا راستہ روک لیا جائے یہاں مدینہ میں، تو انہوں نے آگے پیغام بھیجا مکہ میں کہ ہماری حفاظت کے لیے نکلو باہر۔ تو پھر یہ ابو جہل کی قیادت میں ایک لشکر بڑا نکلا جس کی تعداد 1000 تھی، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اب حکم آ گیا کہ اس لشکر کا مقابلہ کرنا ہے، تجارتی قافلوں کو چھوڑ دو۔ وہ ویسے بھی ایک نشیبی جگہ سے راستہ بدل کے وہ نکل گیا، باہر سے وہ مدینہ کے قریب والے راستے کی بجائے دور کا راستہ اختیار کر کے نکل گیا، اور پھر اس لشکر کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ وہ اس تیاری کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی تیاری نہیں تھی۔ ان مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور چند ایک لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، باقی کسی کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں۔
313 लोगों में सिर्फ 2 के पास घोड़े 70 ऊँट, दूसरी तरफ 100 घोड़े 700 ऊँट, लोहे के लिबास में मलबूस और सारे जंगी सामान के साथ वो तैयारी करके आए थे। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर बड़ी देर तक अल्लाह से मुनाजात की कि मेरे अल्लाह, ये मेरी कमाई है 13-14 साल की, 13 साल मक्की दौर पे, 1.5-2 साल मदनी दौर, चूँकि 2 हिजरी में ये गज़वा हुआ, कि अल्लाह ये मेरी कमाई है, अगर आज ये जमात ख़त्म हो गई तो ला तुअबद फिल अर्ज़ अबदा, ज़मीन में फिर कभी तेरी इबादत नहीं की जाएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से अपनी जमात की हिफाजत की दुआ भी मांगी और इस वादे को भी याद दिलाया कि अल्लाह तूने मुझसे वादा किया सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुर, अनकरीब लश्कर जमीयत जमात वो शिकस्त खाएगी और पुश्त फेर कर भागेगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल भी फरमाया, सहाबा की हिफाजत हुई और निहत्ते लोग बेचारे, निहत्ते लोगों ने तलवारों वालों को ऐसे मैदान छोड़ने पे मजबूर किया। सहाबा फरमाते कि हम एक तलवार चलाते, एक एक की गर्दन पे मारते, हमें मारते एक ही गर्दन पे, दूसरे की गर्दन भी कटती थी साथ। तो अल्लाह के फरिश्तों की वजह से अल्लाह ताला ने फिर वो मदद फरमाई और फतह दी। अल्लाह ताला ने 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए इसमें, बदर के अंदर 70 गिरफ्तार हो गए। इसलिए ये आयत बड़ी मुअस्सिर है, लेकिन सही जगहों पे इस्तेमाल करनी चाहिए, गलत जगहों पे गलत नीयत के साथ नहीं। ठीक है जी, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक मेरे ख्याल काफ़ी रफ्तार से चल रहा है और सूरह रहमान कल से इंशाल्लाह सोमवार से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद हज़रत मौलाना बिलाल साहब का सबक होगा और फिर मौलाना अशरफ साहब आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम व व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाह।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب. 1 2 3 4 بس. کہاں گئے سارے؟ آج ساری ہفتہ اسی لیے چھٹی کے ساتھ کیوں شاید. اچھا چلو پھر آپ ایسا کریں، آج حدیث سنائیں، پھر کل پڑھ لیں گے سبق. کیا خیال ہے؟ چاروں حدیث سنا دیں ترتیب سے ہیں، پھر کل سبق پڑھ لیں جی گے. جی جی پڑھی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حب الدنیا راس کل خطیئت. رأس دنیا کی کلی ہے، کلی راس کل خطیت. خطیئت. دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. یعنی جو دنیا اللہ سے غافل کر دے اس کو دنیا کہتے ہیں. یعنی دنیا کی محبت جب دنیا میں لگتا ہے بندہ تو اللہ سے دور رہتا ہے، اللہ سے غافل رہتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. پھر ہر گناہ سے، ہر نافرمانی انسان سے ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ خطا کی جڑ ہے. جی اور ساتھی سنائیں بھی، اگلے ساتھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یعنی جو شخص قرآن مجید کو سیکھ کر پھر لوگوں کو سکھائے، یہ تو شخص سب سے افضل ہے اور بہترین لوگوں میں شمار ہے، کیونکہ اس نے دونوں خیروں کو جمع کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال روزی حاصل کرنا بھی ایک فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد. اصدق الرؤیا بالاسحار. صبح کے وقت کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے. ما قل وکفا خیر مما کثر الحا. جو مال کم ہو اور کفایت کرنے والا ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ اور غافل رکھنے والا. یعنی جو مال بہتر ہے، تھوڑا مال ہو جو کفایت ہو جائے جس سے، وہ بہتر ہے اس مال سے جو زیادہ مال ہے جو اللہ سے غافل کر دے، مال سے غافل کر دے، اس سے بہتر ہے تھوڑا سا مال اور کفایت کرنے والا مال. یہی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم.
علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی ہر مسلمان مرد عورت پر بالغ پر اتنا علم حاصل کرے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا حکم، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک طریقہ کیا ہے، اتنا ضرور حاصل کرے، اتنا ضرور فرض بندگی۔ حبک شیء یحمی ویحسم، کسی چیز سے محبت کرنا تجھ کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے، تجھ کو اس سے اندھا بہرا کر دیتا ہے، یعنی کسی چیز کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ اس میں لگے رہیں اور ہر وقت طبیعت اس کی طرف جاتی ہے، ہر وقت اس کو سوچتا رہتا ہے، اور انسان کی فطرت ہے، یعنی جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کو سوچتا رہتا ہے اور اسی میں گم ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو یا مال کے لحاظ سے ہو یا دنیا کی چیزوں سے، اس سے محبت ہو تو اسی میں لگا رہتا ہے بندہ، دوسری چیز پھر اس کو نظر نہیں آتی۔ سید القوم اس سفر خادمہم، سفر میں قوم کا امیر ان کا خادم ہوتا ہے، یعنی جو بھی سفر کرتا ہے، جو خدمت کرتا ہے، اصل میں امیر وہی ہوتا ہے، اور جو خدمت کرتا ہے اللہ پاک اس کو قوم کا امام بناتے ہیں، اور فرمائیں جو خدمت کرتا ہے اللہ پاک، یعنی اس کی سینے سے کبر نکلتی رہتی ہے، کبر نکلتا ہے، تکبر وغیرہ۔ مثل الغنی ظلم، مثل الغنی ظلم، صاحب استطاعت کا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، یعنی جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اور وہ کسی کے قرض دار بھی ہے، کسی سے قرض دیے اس کو ٹال مٹول کرنا، آگے پیچھے کرنا، نہ دینا، یہ ظلم ہے، اس کو دے دینی چاہیے۔ ساتھی سنیں ماشاءاللہ۔ جی آگے سنائے بھائی، کوئی اور ساتھی بھائی۔ جی بھی کوئی اور ساتھی سنائے بھائی۔ ہاں بھائی کوئی اور ساتھی سنائے بھائی۔ سارے سوئے ہوئے ہیں؟ لگتا ہے استاد جی آج کوئی آرام کر رہے یا پھر کوئی آن کی نظر نہیں آ رہے ابھی کوئی بھی۔ السلام علیکم حضرت جی، میں نے گھر چینج کیا، شفٹ کیا، تو سامان وغیرہ رکھ رہا ہوں، تو سبق نہیں دیکھا 2-3 دن، اچھا تو انشاءاللہ سمار کو سنا دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ چلو ایک حدیث کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل احب کا معنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز. اعمال عمل کی جمع اس کا معنی عمل انسان جو نیک کام کرتا ہے. الہ حروف جارہ میں سے ہے اس کا معنی طرف. اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. ادوم یہ دوام سے اس کا معنی ہمیشہ ہمیشہ. وہ کا معنی اور ہوتا ہے ان حروف شرطیہ میں سے ہے. اس کا معنی یہاں اگرچہ کریں گے. کلّا کا معنی کم. مطلب یہ ہے معنی یہ ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو ادومها جس پر ہمیشگی کی جائے. ادومها جس پر ہمیشگی کی جائے وان قل اگرچہ تھوڑا ہو. اعمال میں سے سب سے یعنی اللہ کو محبوب عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے وان قل اگرچہ کم ہو. احب الاعمال الی اللہ ادومها کہ اعمال میں سے سب سے محبوب عمل اللہ کو ادومها وہ ہے ادومها جس پر ہمیشگی کی جائے وان قل اگرچہ وہ کم ہو. احب الاعمال الی اللہ ادومها محبوب عمل اللہ کو وہ ہے ادومها جس پر ہمیشگی کی جائے وان قل اگرچہ کم ہو. اگلی حدیث کا بھی ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کریں گے کل پرسوں تاکہ سارے ساتھی آ جائیں. افضل الصدقات ان تشبع کابدا جائعا. افضل الصدقات ان تشبع کابدا جائعا. افضل الصدقات ان تشبع کابدا جائعا. افضل کا معنی سب سے زیادہ افضل. صدقہ سے مراد وہ صدقہ ہے جو انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے. ان کا معنی یہ. تشبیہ کا معنی ہے جس کا پیٹ بھرا جائے. کبدن جائعن بھوکا پیٹ. معنی یہ ہے کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ بھرا جائے کسی جاندار کا پیٹ. ایسا جاندار جائعن جو بھوکا ہو. یعنی افضل صدقہ یہ ہے کسی جاندار بھوکے کا پیٹ بھر دیا جائے. کوئی انسان بھوکا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے کھانا کھانے کے لیے بہت بھوک لگی ہوئی ہے. اس بھوکے انسان کو کھانا کھلا دینا اور یہ جو کھانا کھلایا ہے یہ اس کا افضل صدقہ ہے. اصل تو چیز صدقہ جو مال ہے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اصل یہ نہیں ہے. ثواب تو اس پر بھی ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بھوکے انسان کو کھانا کھلایا جائے. اللہ کے جو بندے ہیں نیک ان کو کھانا کھلایا جائے. اصل چیز یہ ہے بھوکے کا پیٹ بھر دیا جائے یہ اصل ہے. اس لیے فرمایا گیا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ بھر دیا جائے پیٹ جائعن جو بھوکا ہو. ان دونوں حدیثوں کا آپ ذرا ترجمہ پڑھ لیں اور پھر کل انشاءاللہ ان کی تشریح کریں گے.
السلام علیکم مولانا راشد صاحب آئیں گے؟ جی وعلیکم السلام. پتہ نہیں کہ آئیں گے کہ نہیں, کل بھی نہیں تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی جو لنک ہے آپ کا، میرے خیال میں اس میں بہت آہستہ آواز پہنچتی ہے. ایسا ہی ہے؟ جی سر جی, میں کہتا ہوں آواز سبق کے آواز دوران جو کچھ بات ہم کرتے ہیں تو بہت دیر سے جواب دیتے ہیں. جی جی, ہاں بالکل. جی سر جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمد للہ سر جی, آپ سنیں ٹھیک ہے, خیریت سے آپ کچھ؟ الحمد للہ، آپ کی دعائیں. دعا میں یاد رکھے. ساتھیوں سے تو میں نے کہہ دیا، سفر بہت لمبا جی چوڑا کر لیا، مراکز بھی سارے دیکھ لیے، رائیونڈ گجرانوالہ اور فیصل آباد اچھا کے دونوں مراکز. کل ہم اسماعیل مسجد میں تھے، مرکز میں، آج بلال مرکز میں اسٹیڈیم کے پاس. کل روانگی ہے واپسی پشاور انشاءاللہ. کون سے تقاضے پہ آئے تھے سر؟ جی کوئی خاص تقاضے کوئی آپ آئے تھے؟ جی، بس تھوڑا سا کچھ کام تھا دنیاوی اعتبار سے، کسی کے ساتھ خیر خائی کے جذبے میں آئے تھے، تو اس پہ ماشاء جو اللہ. ہے سفر بھی موٹر سائیکل پر ہے. کل انشاءاللہ سمندری روڈ سے 10 بجے پشاور کی طرف روانہ ہوں گے. اچھا موٹر سائیکل پہ؟ جی جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بات کی ہے آپ نے صحیح.
جی جی پشاور سے گجرانوالہ، گجرانوالہ سے ڈسکا، ڈسکا اچھا سے لاہور، لاہور سے رائیونڈ، رائیونڈ سے فیصل آباد جڑاوالا، اور پھر اس سے آگے دیہات میں 15-20 کلومیٹر، پھر اچھا آگے جا کے اسماعیل مرکز، وہاں سے پھر سمندری روڈ، وہاں سے جڑاوالا، پھر وہاں سے پھر بلال اسٹیڈیم جو بلال مرکز ہے آج وہاں ہے، تو اب کل واپسی ہے بلال مرکز انشاءاللہ۔ کدھر ہے؟ کون یہ جو اسٹیڈیم کے بلال پاس ہے، مرکز؟ جی جی نہیں بلال بلاک یہ ہے یا کدھر بلاک ہے؟ فیصل آباد، اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فیصل آباد کے 2 مرکز ہے، بہت کل ہم لمبا. اسماعیل مرکز میں تھے، اسماعیل روڈ پہ، اور آج بلال اسٹیڈیم میں بلال جی مرکز۔ جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. دو- تو کیا کارگزاری ہے سبق کی؟ کیسے؟ ہم کل ایک دیہات میں تھے، وہاں موبائل بالکل بند تھے، سگنل کوئی نہیں تھے، بالکل ہم پریشان ہو گئے، سبق بھی نہیں ہوا۔ تو ساتھ ساتھی کو کوئی بھی نہیں ہے جو بس اپنے پیچھے والے سبق پڑھ رہے تھے آپس میں، وہ جو جی بس ساتھی ہے جو چلو تھوڑا چھٹی سا کی ہے کچھ اپنا سنا دو، آپ اپنا کوئی سوال کرو، کوئی سبق کے اندر ہے یا کوئی کیا پڑھ لیا تھا اس میں فائل کے بارے میں وہ کوئی سنا دو، کتنے ساتھی ہے سنا دو، کوئی ترجمہ کرا دو، ریویژن ہو جائے گی۔ جی کون سنائیں گے؟ کسی نے زبانی یاد کر لی ہے 18 صیغے، وہ تھوڑا بتا دیں۔ یاد تو نہیں ہے ساری، بس رٹا ہی لگاتے ہیں، یاد نہیں ہوگا نہیں ہے. دیکھ لو جتنا تک یاد ہے وہ بتا دو۔ یہ 3 تو پہلے سے آپ کو یاد ہے، فاعل، فاعلان، فاعلون، اس کے بعد 8 صیغے الگ ہے، اس میں سے 4 پہلے یاد کرو، 4 بعد میں، جب وہ پکے ہو جائے تو پھر اگلے 3 مؤنث کے یاد کرو، پھر اس کے بعد 2 جو ہے مکسر مذکر اور مؤنث دونوں کے ہیں، اس کے بعد 3 مؤنث اور 2 تصغیر کے صیغے، تو آسان تو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرو تاکہ آگے نکلے۔ یہ تو ابھی ہم پہلے وہ ابتدائی قدم رکھ رہے، کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک۔ اچھا، صیغہ واحد مؤنث فاعلات، فاعلتان، فاعلات. جی تو کیا ہوا اس کو؟ جی آپ نے لکھا بھی نہیں ہے اپنے پاس؟ جی سبق نہیں سنائیں گے؟ اس کا قاعدہ سنا دو صحیح، جی اس کا قاعدہ سنا دو. جب ماضی جی جی جب ماضی 3 حرف کی ہو تو اسم فاعل کا صیغہ واحد مذکر فاعل کے وزن پر آ جائے گا. جی جیسے نصرہ سے ناصر، ضربہ سے ضارب، سمع سے سامع. اور اگر جی ماضی کا پہلا صیغہ 3 حرف سے زیادہ ہو تو اسم فاعل مضارع معروف سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع کو دور کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگاؤ.
جی میم کیا سر اس کا میم مضمون سے کیا مراد؟ یعنی میم لگا ہو اس کے اوپر پیش ہو میم لگا کے جو آتا ہے. ہاں جی جو اور یفعل میں یا ہے، تفعل میں تا ہے، افعل میں الف اور نفعل میں نون، یہ مضارع کی 4 علامت ہے. تو ان کو ہٹا دو مضارع سے. یفعل سے یا ہٹاؤ گے تو میم لگا دو تو مفعل بن جائے گا، اور میم پر ضمہ کہتے پیش دے دو تو مفعل ہو جائے گا، اور آخر کو تنوین دیں گے تو مفعل. ٹھیک ہے، اور آخر سے پہلے لیکن وہ حرف کو، مزید فی میں اچھا اور مزید فی آخر، میں آگے بتا رہے، میں تو زبانی بتا رہا ہوں، آپ کتاب کو دیکھ کے پڑھیں. جی جی، اور تو اس آخر سے سے پہلے حرف کو زیر دو، زیر دے دو، اگر زیر جی نہ جی ہو آخر تین لگا دو، جیسے جی. اب یہ کیوں کہا کہ زیر دے دو اگر نہ ہو تو بعض صیغے ایسے ہوتے ہیں جس میں مضارع میں آخر کے ما قبل یعنی آخر سے جو پہلا کلمہ ہے اس میں زیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے باب تفاعل ہے، آپ گردان کریں گے تو تفاعل یتفاعل. اب یتفاعل یتفاعل یہ جو گردان ہے تو یتفاعل یا تتفاعل ان دونوں میں جو ہے مضارع میں آخر کے ما قبل زیر موجود ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی مضارع میں آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی صحیح، آ رہی. جی. تو جیسے اب یہ جو تقبل ہے، تقبل کا باب ہے تو باب تفاعل، تو اس میں جو ہے مضارع کے اندر آخر کے ما قبل زیر ہے ہی نہیں. تو جب نہیں ہے تو آپ نے اس میں فائل بناتے ہوئے آپشن اس میں جو ہے وہ زیر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جیسے یکرمو سے مکرمون، جی. اب یجتنب یکرمو کے اندر یا ہے، اسی یا کو ہٹا دو، اس کا میم پر جو ہے یا پر ضمہ دے دیا اور اسی جگہ میم لگا دیا تو مکرمن ہو گیا. جی یجتنب سے مجتنب، جی. اور یہ یجتنب سے مجتنب میں نے مثالیں سمجھائی تھی کل. جی اچھا، پرسوں. اور یتقبل سے متقبل. جی متقبل، تو انہوں نے جو ہے دیہات کا نام بنا دیا تھا. وہ کیا کہتے ہیں کیا لفظ ہے؟ یتقبل سے متقبل. ہاں جی. تو یہ تنوین پڑھیں گے اس میں. یہ میں نے سمجھا دیا کہ یہاں پر متقبل میں عین کلمہ میں فتحہ نہیں ہے، تو انہوں نے دونوں مثالیں دی ہے. جس میں ہے اس سے بھی بنا دیا، مثال دے دی، اور جس میں نہیں ہے اس کی بھی مثال دے دیے. آخر کے ما قبل کو کسرہ دیں گے. جی اس کا جی سچ پڑھ لوں. اسم جی فاعل جی کا سنو اب قاعدہ، اسم فاعل کا سنو اب قاعدہ، اور اٹھاؤ اس سے کامل فائدہ. وہ جی. حرفی ماضی جب یہ خوش سیر، اس کے کیا معنی صحیح ہے؟ وہ حرفی ماضی جب ہے خوش سیر. یہ اچھا، آپ کی کتاب شعر ہے یا کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ کتاب سے صحیح اپنی دوسری. جی ٹھیک ہے، میرے پاس تو کتاب نہیں نظر آ رہی، بہرحال پڑھے میں بتاؤں گا تم بناؤ فاعل ان کے وزن پر، حرف جی اس میں گروہ زائد 3 سے، اسم فاعل پھر مضارع کی بنے، جو علامت جی. ہو مضارع کی دلہ، باقی رکھنا ہے نہیں اس کا رواں، پس گرا دو اس کو مداری کی علامت تم باقی نہیں رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ گرانا ہے، بتا دیا. اچھا، جی بس گرا دو اس کو تم بے خوف و بے ام، اور لگا دو اس کی جا مضموم میم، قبل آخر عرف کے زیر دو، اور بڑا آخر دو تنوین کو. جی. تو جو آپشن ہم نے قاعدے بتا دی وہ نظم کی شکل میں آپ کو پیش کر دیا. اچھا جی، آگے سوالات جی ہے. سامع مجتنب منتصر متقبل کی گردان کرا دو.
یہ لکھا ہے صحیح ساتھ اس میں. کی گردان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کا مشق کر لیں اور گردان آپ اس کی کریں جو مجرد ہے. ضربا، سمیان، اثرا، کرما وہ کریں گے، لیکن آپ کی میدان آگے چلانا چاہیے. آپ جو فعالہ ہے اور کوئی اور مصدر آپ ان کے ساتھ پکڑے رکھے اور جو ہے وہ درود شریف پڑھتے رہے. کہ کیا کہتا ہوں میں؟ کیا ہوا؟ جی سوالات ہیں. یعنی سامع ہوں، مجتنب ہوں، منتصر ہوں، متقبل ہوں جی کی تو اب گردان جو ہے سامعون جو ہے یہ تو ہمارے جو ہے مجرد کے ابواب سے کوئی بھی 3 حروف آپس میں ملا لے اور آپ اچھا اس جی. سے گردان کریں، لیکن ماضی اور مضارع دونوں جگہ پر عین کلمہ مفتوح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہم میدان پڑھ رہے ہیں، ٹھیک. اس سے آگے جو مشہور ابواب ہوں گے اس میں بعض جگہوں میں ماضی میں عین کلمہ مضموم ہوگا، مکسور ہوگا، مفتوح ہوگا. اسی طرح مضارع میں بھی تبدیلی ہوگی اور نیا باب بنے گا، تو پھر وہاں کنفیوژن ہوگی. آپ بے شک لغت سے صیغہ دیکھ لیں، لیکن گردان کرتے وقت جو ہے عین کلمہ ماضی میں بھی اور مضارع دونوں میں مفتوح پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے سر. جی آپ جتنی گردانیں کر سکتے ہیں کر لیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی عالمون، مجتنبۃ، تارکات، مانعان کی معنی بتاؤ. اس نے لکھا ہے جی عالم، مجتنب، تارکات، مانعان، ان کی جی معنی ہاں جی ان کی لکھا ہے استاد کی معنی ہے. عالمون ہے، مجتنب، تارکات. جی جو مزید فی کے مجرد ہے وہ تو ٹھیک ہے، مزید فی سے بچے رہو، اس کو چھوڑ دے. جب موقع مال آ جائے گا اس وقت اس کی سمجھ آئے گی، ورنہ سارا کچھ خراب ہوتا ہے. فصل نمبر جی 8 ہے اسم مفعول جو لفظ و صادم چیز کو بتائے جس پر چلو کام. ہاں جی پڑھے. اسم مفعول جو لفظ و صادمی یا چیز بتائے جس پر کام واقع ہو اس کو اسم مفعول کہتے ہیں. گردان جی کیا مطلب ہے؟ جیسے زید نے عمر کو مارا، تو اب اچھا مارا زید نے، یہ مارنا ایک فعل ہے. ٹھیک ہے، مارا کس کو ہے؟ مارنے کا فعل کس کے اوپر واقع ہوا؟ وہ عمر پر. تو عمر کو مفعول بھی کہیں گے اور جس نے مارا وہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، تو فاعل اور مفعول بھی کی بات ہے. جی اب مفعول کا طریقہ یہاں پر تھوڑا سا تبدیل ہے، آگے مزید فی میں تھوڑا سا مختلف ہے، آسان ہے وہ بھی. جیسے آپ نے اس میں فاعل میم والا لگانے والا کہہ دیا، بس یہاں پر آخر کے سے پہلے زیر دینا تھا، اور جب آپ جو ہے دوسرا بنائیں گے مفعول مزید فی کا، تو آخر سے پہلے حرف کو زبر دے دو، بس اتنی بات ہے. جی ٹھیک. گردان صیغہ واحد مذکر مفعول، صیغہ جی تثنیہ مفعولان، صیغہ جمع مذکر مفعولون، صیغہ واحد مؤنث مفعولات، صیغہ تثنیہ مؤنث مفعولتان، جمع مؤنث مفعولات. جی یعنی تو جیسے آپ کو اس میں فائل کے اندر اضافی صیغے نفع والی چیزیں میں نے بتا دی ہے، اسی طرح اس میں مفعول کے اندر بھی جو ہے صحیح چیزیں موجود ہے جو نفع والی ہے، اور زیادہ پانی والی جگہ وہ کیا کہتے ہیں جو اس سے نفع والی ہے. یہ اس میں فائل کے اندر آپ نے 8 صیغے جو ہے فاعل، فعالۃ، فعال، فعال، فعل، یہ جو 8 صیغے بتائے تھے. اب مفعول کے اندر زیادہ تو نہیں ہے، لیکن تھوڑے سے 2-3 صیغے ہیں. اب آپ گردان کریں، کیا گردان کریں گے؟ بحث اس میں مفعول اور آگے گردان کریں تو کیسے کریں گے؟ کیا ہوا ایک مرد نے، یعنی مفعول کیا ہوا ایک مرد نے. نہیں، گردان کریں، گردان صیغوں کا. اچھا صیغہ واحد مذکر
مفعول مفعولان مفعولون مفعولون جی مفعول مفعولان مفعولون آگے مفعولات مفعولتان مفعولات جی تو اب یہ جو مفعول مفعولان مفعولون مفعولۃ مفعولتان مفعولات اس کے بعد 3 صیغے ہیں مفاعیل مفعیل مفعیلۃ ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ بڑھانے مفاعیل اس پر تنوین نہیں ہے مفاعیل اس کے بعد 2 صیغے جو پڑھوں گا اس پہ تنوین ہوگی مفعیل مفعیلۃ دونوں پر اس کی جو ہے کیا ہے جی صحیح جی ٹھیک ہو گیا تو اچھا چلو یہ 5 منٹ جو ہے مفاعیل آپ نے لکھ دیا مفاعیل مفعیل مفعیل جیسے آپ نے اس میں فائل کے اندر 2 تصغیر کے صیغے پڑھے تھے نا جو فائل کے چھوٹے پن کو بیان کرے اسی طرح آپ اس میں فائل یہ جو ہے اس میں مفعول کے اندر بھی یہ گردان آپ کسی بھی جگہ لے جائے تو آپ کے لیے راستہ سیدھا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے استاد جی جی اچھا ابھی جو ہے مفاعیلوں کا صیغہ اپنے پاس یاد رکھیں اور آگے جو ہے 2 چھوٹے مفعیل اور اسی کے آخر میں تنوین لگاؤ مفعیلۃ یہ دونوں چیزوں سے یہ مشین مل جائے گی یہ میں کیا کر رہا ہوں اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مجھے بھی نیند غالب آئی ہوئی اور پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں استاد جی آپ تو یہ آرام 2 کر ہاں جی جی نہیں باقی میں ہم نے ٹیک لگا دیا تو میری آنکھیں بند ہو گئی چلو 2 جی جی منٹ باقی ہے تو یہ 3 صیغے آپ یاد رکھیں بڑی گردان نہیں ہے اتنی زیادہ ٹھیک ہے اس میں جی جی مفعول کے 6 صیغے اپنے ہیں 3 مذکر کے ہیں 3 مؤنث کے ہیں اور 3 یہ اضافی جو ہے تو یہ جو مفاعیل کا درمیان میں ہے یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا مؤنث کے لیے یہ اضافی کتاب میں نہیں ہوگی یہ صیغے جو میں بتا رہا ہوں یہ کتاب میں نہیں ہوں گے 3 صیغے مذکر کے ہوں گے مفعول مفعولان مفعولون یہ مذکر کے اور 3 مفعولۃ مفعولتان مفعولات یہ 3 مؤنث کے اس میں جو ہے مفعول مذکر واحد کا اس میں مفعول ہے مفعولان تثنیہ مذکر اس میں مفعول مفعولون جو صیغہ ہے وہ جمع مذکر کا اس میں مفعول مفعولۃ واحد مؤنث مفعولتان تثنیہ اور مفعولات یہ جمع مؤنث اور اس کے بعد جو مفاعیل ہے تو مفاعیل جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے مذکر اور مؤنث اس میں مفعول ٹھیک ہے جیسے ادھر ایک اس میں فائل کے اندر بھی ہے لیکن وہ بعد میں بتاؤں گا وہ کون سا صیغہ تھا یہاں اس میں مفعول کے اندر بھی مرد کے لیے بھی استعمال ہوگا مؤنث کے لیے بھی اور پھر جیسے اس میں فائل میں تصغیر کے 2 صیغے تھے مفعیل مفعیلۃ ٹھیک ہے معنی کیا کریں گے مفعول وہ پہلے اس میں فائل میں تو تھا کرنے والا ایک مرد اور یہاں کیا ہوا ایک مرد صیغہ واحد بحث اس میں مفعول اتنی بحث بتانے ٹھیک ہے تو پوری بحث بھی بتا جی دیں جی گے اور یہ صیغوں کی پہچان ہو گئی مفاعیل کا معنی کیے ہوئے سب مرد یا سب عورتیں صیغہ جمع مذکر و مؤنث مکسر مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا بحث اس میں مفعول ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ بحث کل کر لیں گے 2 منٹ ہے آپ اس کی تھوڑی سی وہ اپنے ساتھ کر لینا اور جی کل اتوار کا دن ہے پرسوں انشاءاللہ ہم گھر میں ہوں گے آپ کی دعاؤں سے تو انشاءاللہ انشاءاللہ باقی زندگی رہی تو ملاقات ہو جائے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میرے ضیاء الرحمن صاحب، میرے فضل خالق صاحب، کیا حال ہے؟